کالی نماز دے اندر انسان کو کالی پا رہے جی چیز وہ چیز نماز دے اندر ہمیشہ مکروہ ہوتی ہے. وہ پویں بھوک لگی دی ہے زیادہ تو بندے کو کچھ لوگ کھان دے بہت شوقین ہوتے ہیں لگے جی میں لیٹ ہو گیا جی روٹی کے نہیں رہ جائے. خاص طور پہ شادی خانہ وغیرہ جب روٹی کھلی ہے تو بڑے بڑے لوگ جڑے نا اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں. ایسی حالت میں نماز نیتی نہیں ہوئے بندے نے تو وہ پھر کالی کرتا ہے بندہ کہ میں بھی چھتی چھتی پہنچ جا روٹی کھل گئی ہے. اس چیز میں مکروہ کیا گیا پہلے روٹی کھا لو پھر نماز پڑھ لو. کیونکہ نماز کے اندر اگر انسان نے کسی وجہ سے جلدی کرنے کی کوشش کی تھی تو انسان کے نماز کے حسن کو خراب کر دے گی انہوں مکروہ کر دے گی. اس واسطے کیا کہ انسان کو دب لگی دی ہے انہوں پیشاب پخانے کی حاجت ہے جماعت رہتی ہے تو رہ جائے اور انہوں پہلا اپنی حاجات تو فارغ ہو کے پھر یہ کام کرنا چاہیے. نماز کے اندر یہ جڑا ٹوپی ہے یہ اتنے سجدہ کرنا جڑا مطلب متھا پورا نہ لگے تو یا پگڑی جی ہے کچھ لوگ بڑے پیج بنا دے رہے پیج ہو پھر پیج کے اتنے سجدہ کرنا پڑتا سجدہ ہوتے جاتا ہے اس میں. لیکن یہ مکروہ کیا گیا ہے کہ نماز کے اندر یہ مکروہ ہے. نماز کے اندر اے متھا اور اے نک دوے لگنے اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک چیز لگی ہے نک لگ گیا متھا نہیں لگا متھا لگ گیا نک نہیں لگا وہ ستویں ہڈی تو پوری ہو جائے گی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن نماز جڑی ہے وہ مکروہ ہو جائے گی. لہٰذا اس چیز ایک اور چیز جڑی ہے بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے تو متھے کے اتنے جی خاک وغیرہ لگ جاتی ہے. حدیث کے اندر آئے کہ انہوں صاف کرنا جڑا مکروہ ہے فوری طور پہ. ہاں جب انسان یہ سمجھے کہ میں باہر نکلا گا خدا دل ہے کہ لوگ کہیں گے کہ سجدہ کیتا ہے یہ متھے کے نشان مٹی کا پی گیا. اگر یہ خیال انہوں آتا ہے پھر تو انہوں ہٹا دے گا اس صاف کر لے. ادروائز فرمایا کہ متھے کے اتنے جڑا عبادت کے نام جڑا خاک لگ جاتی ہے کوئی تیلا لگ جاتا ہے یہ ہٹانا جفا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نال بے وفائی ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی مکروہ ہے کہ انسان سجدہ کیتا ہے تو دوجے سجدے تو پہلے انہوں کام کر لے پھر سجدہ کرے. یہ چیز جڑی ہے نماز کے اندر مکروہ ہے. کچھ لوگ متھا رگڑتے ہیں متھا رگڑ کے تو اتنے نشان پاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ میں بڑا نمازی ہوں. قدرت اگر انسان کو بڑے آرام نال سجدہ کرنا چاہیے اپنا متھا تھوڑا جہا پریس کرنا چاہیے تاکہ اگر تھلے چیز نرم ہے تو وہ پوری پریس ہو جائے جی ہونی ہے مزید وہ اندر گنجائش نہ رہے. لیکن متھے کو رگڑ کے زخم کر دینا تو اتنے پورا ایریا ہی خراب کر دینا یہ ریاکاری کے مفہوم پھر آ جاتا ہے. اور ریاکاری جڑی ہے اسلام کے اندر بدترین گناہ ہے. کوئی عبادت حج زکوٰۃ نماز فرض نفل کوئی چیز اگر خدا نہ خاصہ انہاں چیزوں کے اندر ریاکاری آ گئی فرمایا کہ ریاکاراں کو جہنم بھی ڈرے گی کہ انہاں نوں جڑی اگ لگی دی ہے نا اس اگ تو خود اگ بھی پریشان ہے. لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا عمل نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے جہدے تو انسان ریاکاری دا شبہ بھی پہ جائے. بالکل سوائے رب اور میرے اور کوئی درمیان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. نماز کے اندر اکھاں بند کرنا جڑا انہوں بھی علماء کرام نے مکروہ لکھیا. کچھ میرے جماعت ہوتے ہیں جب تک اکھاں میٹن نہ انہوں سورت یاد نہیں رہتی یا نماز یاد نہیں رہتی یا انہوں کی توجہ جڑی ہے نا صحیح ایک جگہ کے اتنے فٹ نہیں ہوتی اگر اکھاں نہ میٹن. ایسے لوگوں واسطے اجازت ہے کہ وہ اکھاں میٹ لین یہ نہ اکھاں کھولن تو انہوں کی نماز ہی نہ بھول جائے. لیکن یہ چیز ہر حال لکھی دی ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے. نماز ہوتے جائے گی لیکن مکروہ ہوئے گی. لیکن ایسا شخص جڑا کہ اکھاں بند کیتے بغیر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا یاد ہی نہیں ہوتی ایسے بندے واسطے اجازت ہے. بلکہ اگر ایک بندے کی توجہ نماز اکھاں بند کیتے ہی ہوتی ہے تو پھر وہ واسطے وہی چیز بہتر ہے. عام حالات کے اندر نماز اکھاں کھول کر رکھنی چاہیے. بابا شریف ہوتا سی لالو دا سارا تھے بڑی دنیا گزر گئی پتہ نہیں کدوں سارا نمبر آ جانا سوچنا پیچھے کہڑے کہڑے اتنے نمازی سن کوئی بھی نہیں ہے سب دنیا گزر چکی دی ہے. باغے بھی سن نماز پڑھانے والے پڑھنے والے ایسا پوری دی پوری کو کدی میں نظر مارنا
تو وہ کدی کدی بڑی عجیب حرکتیں کرتا سی، اللہ تعالیٰ دی مغفرت کرے۔ ایک دن وہ اکھاں میٹتی نماز پڑھتا سی پیا، تو وہ کتے نماز اکھاں میٹی دیا سن، جماعت ہوتی سی بھائی، انہوں کتے ایک جگہ دے پلے کھا لگا۔ پھر ہوا ہے کہ جدوں اسی لوگ رکوعے گئے وہ ادو کھڑا ہو گیا، جدوں اسی سجدے گئے ادو رکوعے گیا، تو انہوں پتہ نہ لگے کہ ہن مینوں ہویا کی ہے، کیونکہ انہیں اکھاں میٹی دیا سن۔ انہوں اگر اکھاں کھلیاں ہوتی ہیں تو جیسے ہی انہوں غلطی لگی تو دیکھ لینا لوگ رکوع گئے تو رکوع چلے جانا، لیکن چونکہ انہیں اکھاں میٹی دیا سن لہٰذا پھر وہ نماز تو بعد انہیں رولا پایا کہ جناب میرے نال کی ہویا۔ انہوں پھر یہ کہا کہ تو اکھاں کیوں میٹی دیا سن، تو اکھاں نہیں سن میٹی نماز اکھاں میٹو گے تو ظاہر ہے غلطی لگن کا پھر امکان، کم از کم اینیاں تے اکھاں کھلیاں رہن کہ انہوں پتا ہو کہ میرے ساتھی رکوعے گئے دے نے کہ یہ سجدے گئے دے نے۔ ایسے طرح ایک باری پرانے جڑے ساڈے مولوی نے کچھ سختیاں کرتے سن کہ حالانکہ ننگے سر اگر نماز ہوندی پئی تو ہون دینا چاہیے پڑھن دے، کچھ لوگ تو پچھلی ٹوپی پا کے سر والا یعنی کہ گال بھی بڑھتے ہیں کہ فلانے ٹھوک تو ہوندی رہا نماز، انہوں چنگا حلال وہ نماز توڑ کے چھڈنی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اس طرح نظر آئے نماز پڑھتا تو چپ کر لینا چاہیے، تو یا اگر میں نماز ننگے سر شروع بعد چیتا ہے مطلب میری ٹوپی نہیں ہے تو پھر میں پڑھتے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پھر میں اپنی قمیض جڑی پچھو چک کے کام شروع کر دیتا۔ یہ جی حیت اصل کی بنانی ہے تو بڑا کافی ہے، اور یہ نماز کے اندر جائز نہیں ہے کہ انسان ایسی حیت بنائے کہ جس حیت کے اندر انسان کتنے معززین کے اندر بیٹھ بھی نہ سکے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز کے اندر یہ چیزاں اکھاں میٹڑیاں اور اس طرح کی ٹوپی لینی ہے، یہ حرکت کرنی کہ جہد بندہ مزہ کا خیال لگے، وہ چیز مقبول ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر دائیں بائیں جھومنا، یہ نماز کے اندر کچھ جھومن کی لوگوں کو بڑی عادت ہے، کچھ ہے واضح اور صریح لکھا ہے کہ انجن بھی کر دائیں بائیں جھومنا مکروہ ہے۔ ایسا نماز کے اندر ادب نال پورا قانتین وقوموا للہ قانتین عاجز اور مسکین بن کے بے حس و حرکت اینی کھڑے ہو جائے نماز کے اندر کہ پتہ چلے کہ کوئی غلام ہے جڑا وہ کھڑا ہے۔ کدی انسان بے خیالی کے اندر کوئی سرور انہوں آتا ہے کہ تراویاں پڑھیاں جا رہی ہوں، جب قرآن شریف لگاتار پڑھیا جاتا ہے پھر بعض اوقات انسان پتہ نہیں ہوتا تو انجن تھوڑا جہا ہل جاتا ہے، لیکن خام خواہ جھومنا ہے جڑا نماز کے اندر یہ نماز کے مکروہات کے اندر شامل ہے، جھومنا نہیں چاہیے۔ دائیں بائیں جھومے یا نہ کہ جھوم جائے کہ سینے کی خدا نہ خواستہ نماز کے دوران خانے کعبے تو ہٹ جائے تو نماز خراب ہو جائے گی، لیکن بہرحال انہوں مکروہ کیا گیا۔ ایک اور چیز جہدے بارے اسی بہت بے احتیاطی کرنے ہیں وہ ہے نماز کے اندر اپنے گٹے ننگے نہ کرنا، کیونکہ اسی بچپن کی فرقہ پرستی اتنے بہت سی کہ دیوبندی اور اہل حدیث جڑے لوگ نے وہ انہوں نے بھی کر چڑی اتوں تک لے گئے نا وہ ٹھیک ہے، وہ مخالفت دے وچ ساڈے مولوی جڑے نہ آتے ہیں کہ تھی تھلے ہی کرو، لیکن قرآن مجید ساری احادیث کے اندر صراحتاً یہ چیز لکھی دی ہے کہ نماز کے اندر بھی اور عام حالات کے اندر مسبل ہے جڑا وہ اللہ تعالیٰ نے مسبل کہتے ہیں نماز اپنا کپڑا نیچے گٹوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جڑے چودھری اور بڑے لوگ سن جڑے متکبرین سن وہ دے کپڑے پیچھے آ جائے پیچھے بھی انہوں نے لٹکتے سن، اور بعض اوقات انہوں نے غلاماں نے انہوں نے پیچھے جوڑیاں چکی دیاں ہوندیاں سن اور اس چیز کے فخر اور غرور کرتے سن کہ سارے کپڑے بڑے لمبے ہیں۔ اسلام کے اندر وہ چیز تو انجی مطلب ختم ہو گئی نا غرور اور تکبر، لیکن احادیث کے اندر یہ بھی آیا کہ مسلمان کا کپڑا جڑا وہ آزار کا لفظ استعمال کیتا ہے، وہ لٹکیا دا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسی حدیثاں نہیں کہ صرف دیوبندیاں واسطے نہ یا بابیاں واسطے نہ یا اہل حدیثاں واسطے نہ، سارے اہل سنت واسطے بھی وہی حدیثاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر اپنے کی گھٹوں سے نیچے اپنے آزار کو لٹکاتا ہے قیامت والے دن اللہ پاک اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا ينظر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا، جو قرآن کی آیت ہے ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہ، نہ تو اللہ اس شخص سے بات کرے گا نہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن پاک صاف ٹھہرائے گا۔
لہٰذا کسی فرقے کی ضد چ آ کے اسی جڑا اس کام چھڑ دئیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. نماز پڑھن لگے کچھ لوگ تو ویسے پجامہ پایا یا پینٹ، کچھ لوگ پھر انہوں انج موڑ دینا کان، وہ موڑنا بری بات ہے. پٹھا کپڑا پا کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ تمبی بھی ٹونگنی نہیں چاہیے، وہ تمبی تاں کر لو، لیکن پٹھا ٹونگو گے نا تو یہ اچھا نہیں سمجھا گیا نمازی بات ہے. نمازی بہرحال عام حالات کے اندر بھی اپنے گیٹے ننگے رکھیے، اور نماز کے اندر تے گیٹے ننگے رکھنا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے نماز پڑھن لگا نظر آ گیا میرے گیٹے بالکل تھلے ہیں تو انہیں لیکن غرور نہ ہو کہ میں کی ضرورت ہے کہ میں اونچا کرا، ایسا شخص متکبر گنیا جائے گا. اور وہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہی نہیں، اللہ ناراض ہو گیا وہ تو، اور اللہ تعالیٰ مسبل تو سخت ناراض ہونا ہے، کیونکہ متکبرین کی جو علامت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گفتگو کر رہے سن کہ اس طرح اپنے گٹے نے جڑے وہ ننگے رکھے ہو، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت تھوڑے دیکھے گا نہیں، نہ تو اللہ کلام کرے گا اگر تسی ایسی حرکت کی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، وہ بہت کمزور آدمی سن، پیٹ انہوں کا بڑا نال لگا، تہمت بندے سن اس دور تو پجامے تے ہوں کر کر انہوں نے کیا یا رسول اللہ میں تے بڑا کوشش کرنا تہمت پھر تاں کرنا، لیکن پھر ٹھاں ہو جاتا، پھر تاں کرنا پھر ٹھاں ہو جاتا. میرے واسطے تو پھر بڑا خوف آیا کیا ہوتا ہے پھر اللہ دیکھے گا نہیں ایسے چیز کر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی کہ ابو بکر صدیق تسی کہڑا کوئی تکبر نال لٹکایا ہے، تہاڈا مجبوری ہے کہ تہاڈا تہمت ٹھان ہو اگر پیٹ کٹ ہونے کی وجہ نال تے تسی متکبرین دے وچوں نہیں. لیکن بہرحال ایک حدیث پاک ہو رہا جڑی ہور بھی بڑی خطرناک ہے، جی تین شخصوں کے بارے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے نال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ تو محبت نال انہوں نے دیکھے گا، نہ انہوں پاک ٹھہرائے گا، اور نہ ہی انہوں کے نال کلام کرے گا. انہوں دے وچوں ایک شخص تے یہی ہے جڑا تکبر دے نال اپنی شلوار تھلے لٹکا چھڑدا ہے، وہ پھر گندی بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ نماز کے اندر بھی انہوں ایسے طرح رکھ چھڑدا ہے. تے دوسرا آدمی جڑا ہے وہ بارے فرمایا کہ وہ ہے جڑا کسی تے نیکی کر کے جت لاتا ہے، کوئی احسان کیتا نا کسی منان انہوں کہتے ہیں احسان کر کے جت لانے والا اللہ تعالیٰ سخت نفرت کر دیتا اس شخص کرو قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. اور تیسرا وہ بندہ ہے جڑا گل گلے قسمہ کھانا، اللہ دی قسم ہے، خدا دی قسم ہے، نبی دی قسم ہے، وہ قرآن شریف دی قسم ہے، بکثرت جھوٹی قسمیں کھانے والے آدمی سے بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. لہٰذا انہاں چیزوں تو سانوں احتراز کرنا چاہیے. نماز پڑھدے ہوئے اور کچھ چیزاں ہیں جنہاں کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا کوشش کرو کہ پورا نک، دوئے گوڈے، دوئے ہاتھ، دوئے پیر زمین تے لا کے، اگر نماز پڑھدے ہیں کتے کسی کا پیر پچھو چکو گئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ بندہ کہہ دی نماز ہی نہیں ہوئی، نماز وہی ہو جائے گی لیکن وہ مکروہ ہوئے گی. ہاتھوں سجے کھبے کر لینا، سیدھا نہ رکھنا، اور پیر چکو جانے، یا بالکل کٹھیا ہو کے سجدہ کرنا کہ مطلب کھدو ہی بن جائے، یہ چیزاں نماز کے اندر مکروہ ہیں. اللہ تعالیٰ سانوں یہاں چیزوں کے اوپر کرنے کی. آخری گل یاد آ گئی ہے، اج دے دور کا فتنہ ہے موبائل. موبائل ہے سارے دوست نے بھی اگلے دن موبائل، سارے لوگوں نے سمجھا تھا کہ موبائل پر کوئی خدائی کال جدوں آئے سمجھا اللہ نے ساتھ لیا. نماز دے وچ اگر خدا نہ خاصہ کال آ گئی دفع کرو، مطلب کہ اگر 10 منٹ واسطے بندہ وہ کال نہیں بھی سنتا کڈی بھی سخت کال خدا نہ کرے سارے بزرگ کہتے ہیں اج کل کہ بڑی سخت کال جی ہے کہ وہ مر گیا، کیا آ سکتی ہے تو خطرناک کال تو افضل کوئی نہیں آ سکتی تو کہ فوتگی ہو گئی ہے. اچھا جی اگر فوتگی بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی وہ 10 منٹ کے کی کر لے گا بندہ. حق یہ ہے کہ جیسے ہی ٹیلی فون آئے وہ فوراً بند کرو، اب تو پہلے بند کیا ہونا چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو انہوں بغیر دیکھے بند کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے انج کر کے انہوں پہلے پڑھیا محمد علی کا فون آیا پھر انہوں بند کیا، نماز خراب ہو گئی. نماز کے اندر دیکھ کر پڑھنا، چاہے قرآن شریف ہی پڑھے، قرآن شریف ہی کیوں دے دیوار کے اتنے سامنے کوئی لگا رہا کوئی چارٹ انہوں نماز دے پڑھتا گیا چارٹ کا، نماز خراب ہو گئی. تے موبائل نو اگر پڑھ لیا کہ یہ فلانے دا فون سی بند کر لیا پھر رکھ لیا، جب پتہ لگ گیا دماغ نو کہ فلانے دا فون سی
سی نماز پڑھی ہو گئی. میری درخواست ہے دوستاں کے خدارا ٹیلی فون بند کر لیا کرو. اگر کھلا میرے کو بھی کئی بار رہ جاتا ہے آیا تو انہوں دو ہاتھوں بند نہیں کرنا. کچھ لوگ نہیں کرتے نہیں کر رہے ہوتے وہ بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی ہاتھ نہ کرنا جو کرنا ہے. اور دوسرا ہوتا دیکھنا نہیں کہ فون کیا ہے پڑھنا نہیں ہے ہوتا پھر نماز بڑی ٹھیک رہے گی. لیکن اگر یہ کام کر لیا تو پھر نماز جڑی ہے مختلف ہو جائے گی. چلو ٹوٹے گی تو نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. السلام علیکم. اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میری دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں. 3-4 دن تو بہت زیادہ دھند پیندی پئی ہے جی ساڈے حل. سورج تو کافی دن ہو گیا نکلیا نہیں تے دھند بہت زیادہ. کیونکہ تھوڑا جہا باہر نکلو صرف اپنا آپ ہی لبدا اور کوئی شے نہیں لبدی. دھند چکی لبنا ہے. چلو خیر اللہ دی مرضی ہے. نال برسدی پئی ہے دھند کنیاں پیندیاں پਈਆਂ نے تے نال ہی جڑا نا دھند بہت زیادہ صرف اے کولوں لبدا. تھوڑا جہا موبائل نیچے کرو نا پھر لبدا نہیں تے اتوں کوئی شے نہیں لبدی. تو بہت زیادہ دھند ہے. لو جی ماشاءاللہ فجر نماز با جماعت ادا کر کے سیر کر کے تے سیر ساری مکمل ہو گئی ہے. تے ہن اسی کافی دور تک آ گئے ہاں کیونکہ دھند بھی بہت زیادہ. تے ہن سانوں اجازت دو انشاءاللہ کل پھر نویں ولوگ نال حاضر ہوواں گے. تے میرے خیال نال اللہ حافظ.